اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک، کیا پس وہ شخص جانتا ہے بے شک جو چیز اتاری گئی طرف آپ کے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ سچ ہے، کمن ہوا اعمیٰ، ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح کہ وہ اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق، نہیں توڑتے عہد پختہ کرنے کے بعد، والذین یصلون ما امر اللہ، وہ لوگ ملاتے ہیں اس چیز کو کہ حکم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، ان یوصل، کہ اسے ملایا جائے، ویخشون ربہم، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، اور خوف کھاتے ہیں برے حساب کا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں واسطے حاصل کرنے اپنے رب کی رضا کے، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وانفقوا مما رزقناہم، خرچ کرتے ہیں اس سے جو دیا ہم نے ان کو، سرا وعلانیہ، پوشیدہ اور علانیہ، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور ٹالتے ہیں بھلائی سے برائی کو، اولئک لہم عقبی الدار، وہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے گھر آخرت کا، جنات عدن، باغات ہمیشہ کے، یدخلونہا، داخل ہوں گے ان میں، ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک ہیں ان کے باپوں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد سے، والملائکۃ یدخلون علیہم، فرشتے داخل ہوں گے اوپر ان کے، من کل باب، ہر دروازے سے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو پر تمہارے بسبب اس کے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، پس اچھا ہے گھر آخرت کا، والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پکا کرنے کے، ویقطعون ما امر اللہ، اور توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں اس کو کہ حکم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، ان یوصل، کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنہ، وہی لوگ ہیں واسطے ان کے ہے لعنت، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے ہے برا گھر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، وفرحوا بالحیات الدنیا، خوش ہو گئے ساتھ دنیا کی زندگی کے، وما الحیات الدنیا، اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں، الا متاع، مگر نفع۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کر لیا ان کے لیے حسنہ بلائی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول نہیں کیا، زمین بھری سونے کی ہو اس جیسی اور بھی ہو، وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں گے، برے حساب سے بچنے کے لیے، اور عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، لیکن کفایت نہیں کرے گا ان کا وہ فدیہ دینا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ہے ٹھکانہ۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک وہ شخص ہے جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، جو اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، گویا وہ اندھا ہے۔ فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے۔ اس کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ابو جہل، جس کی کنیت تھی ابو الحکم، ابو الحکم کا معنی ہے چودھری، چیئرمین،
یہ مکہ کا سردار تھا، مکہ کا چیئرمین تھا، اور لوگ اس کو چیئرمین اپنا بڑا سردار مانتے تھے۔ نام تھا اس کا عامر ابن حشام۔ اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، نازیبا کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کیے، گویا اس نے اپنی زبان میں آپ علیہ السلام کو گالیاں دیں۔ ایک خاتون جو غلام عورت تھی، باندی، وہ یہ ساری گالیاں سن رہی تھی اور بیچاری کڑ رہی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شریف زادے ہیں، شرافت کے پیکر ہیں، اور ابو جہل ان کو بری بری گالیاں دے رہا ہے۔ ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ تشریف گویا کہ لے جاتے تھے، تو شکار سے ان کی واپسی ہو رہی تھی، وہ تشریف لا رہے تھے، ایک ہاتھ میں ان کے کمان تھی، تھیلا شکار کا انہوں نے کندھے پہ رکھا ہوا تھا۔ یہ باندی نے دائیں بائیں دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قریب ہوئی۔ حضرت حمزہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت حمزہ کے قریب ہو گئی، یوں دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، تو اس نے پھر قریب ہو کر کہا، چچا جان میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ابو جہل آپ کے بھتیجے کو بری بری گالیاں دے رہا ہے، کیوں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا، فرمایا کون سی گالیاں؟ اس نے کہا زبان پہ لا نہیں سکتی، کچھ اس نے ذکر کر بھی دیں، وہ گالیاں کہہ بھی دیں، خیر ایک مسلمان کی زبان پہ وہ جملے لانا مناسب نہیں۔ حضرت حمزہ نے ابو جہل کی تلاش شروع کر دی، ایک مقام پہ گوڑ مار کے بیٹھا ہوا تھا، ارد گرد کچھ لوگ تھے، گئے کمان سے دو چار ضربیں لگائیں اس کے سر پہ اور کہا تو میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ سر اس کا زخمی ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت حمزہ سے کہنے لگے کیا ہوا آپ کو؟ یہ مکہ کا چودھری ہے، ہمارا چودھری، آپ نے اس کا جناب سر پھاڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں۔ بھئی آپ تو ہمارے عقیدے کے آدمی ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے پہلے تھا اب نہیں، پہلے تھا اب نہیں۔ ابو جہل کی پٹائی کرنے کے بعد گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے افمن یعلم میں حضرت حمزہ کا تذکرہ فرمایا، کیا پس وہ شخص جانتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق، کہ بے شک آپ کی طرف جو اتارا گیا وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فرمایا ایک وہ ہے جو اندھا ہے، آنکھیں اس کی بند ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اسی طرح سمجھے جیسے کوئی آدمی آنکھیں بند کر لے اور کہے مجھے سورج دکھاؤ، بھئی آنکھیں کھولے گا تو تجھے سورج دکھائیں گے نا، جب تک تیری آنکھیں کھلیں گی نہیں تجھے سورج کیسے نظر آئے گا، یا ہم کیسے تجھے سورج دکھا سکتے ہیں؟ حق قبول کرنے کے لیے باطن کو تیار کرنا ہوگا، دل کی آنکھیں کھولنی ہوں گی، طلب پیدا کرنی ہوگی، قدم بڑھانا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا، اور جب تک طلب نہیں ہوگی حق نہیں ملے گا۔ ابو جہل کے دل میں طلب نہیں تھی، محروم رہا، ابو لہب کے دل میں طلب نہیں تھی، محروم رہا، حضرت حمزہ کے دل میں طلب تھی، اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا، کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا آنکھیں اگر بند ہیں تو پھر دن بھی رات ہے، بھلا اس میں قصور کیا ہے آفتاب کا؟ تو آنکھیں کھولنے کے بعد کچھ نظر آ سکتا ہے، ویسے نہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو وہ ہے جو جانتا ہے حق آپ کے رب کی طرف سے آپ کو جو ملا ہے وہ حق ہے، اور ایک وہ ہے جو اندھا ہے جس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے۔
اولوزو کی جمع ہے، الباب لب کی جمع ہے۔ اولو الالباب عقل مند، نصیحت پکڑتے ہیں کون؟ عقل مند۔ میرے اور آپ کے ہاں عقل مندی کا معیار مال ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، چاہے شکلوں بیکار ہے، اصلوں بیکار، یہ معیار ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں عقل مند جس نے راکٹ تیار کیا، میزائل تیار کیے، جہاز تیار کیا، چاند تک چلا گیا، زہرہ تک جانے کا ارادہ ہے۔ ہم اسے عقل مند کہتے ہیں جس نے کلاشن کوف ایجاد کی۔ کلاشن کوف ایجاد کرنے والا میخائل کلاشن کوف، یہ اس کا نام ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے کہ اب بھی وہ حیات ہے، 80 سال کے قریب اس کی عمر ہے، اور وہ پشیمان ہے کہ میں نے کون سی چیز ایجاد کر دی جس سے انسانیت کی تباہی ہو رہی ہے۔ کاش میں کوئی اچھی چیز ایجاد کرتا جو تعمیر میں کام آتی، جس میں تعمیر انسانیت ہوتی۔ تخریب انسانیت میں نے ایک چیز ایسی تیار کر دی کہ انسانیت کی تباہی کا میں باعث بن گیا ہوں۔ وہ پشیمان تھا، نادم تھا۔ تو ہم ایسے لوگوں کو عقل مند کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقل مند نہیں ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں عقل مند کون ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مندوں کی پہلی صفت وہ لوگ جو عہد کرنے کے بعد عہد کو نبھاتے ہیں، وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اگر وعدہ پورا نہیں کر سکتا وعدہ نہ کرے۔ ہاں ایک آدمی نے وعدہ کیا، ارادہ ہے میں نے نبھانا ہے، اتفاق سے نبھ نہیں سکا، وعدہ پورا نہیں ہو سکا، یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر ابتدائی ارادہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، ابتدا ہی میں نیت اس کی خراب ہے کہ میں نے وعدہ پورا کرنا نہیں ہے۔ درزی ہے نا، آپ کپڑا دیتے ہیں اسے، وہ کہتا ہے 10 دن کے بعد آپ کو مل جائے گا، اور دل میں کیا ارادہ ہے؟ دینا شینا میں کوئی نہیں، میں نے دینا نہیں ہے اس کو وقت پہ، یہ گناہ گار ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ 10 دن میں دے دوں گا، اور وہ کہتا ہے میں انشاءاللہ 8 دن تک تیار کروں، میں نے تو 2 دن اس کو زیادہ کہیں، ارادہ پورا ہے، لیکن ہڑتال ہو گئی، کرونا والوں نے بازار بند کروا دیا، اور لائٹ بند رہی، حالات پیچیدہ ہو گئے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو بہت ساری میرج حالوں کی دعوت دے دی، آپ بخار سمیت جناب میرج حال کی زینت بن گئے، تو پھر لامحالہ کام تو نہیں نہ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ 12 دن بھی کام ہے، 12 نہیں 22 دن بھی ہوتے تو پھر بھی نہ کافی ہیں۔ یہ آدمی گناہ گار نہیں ہوگا اگر اتفاق سے اس کو دکان بند کرنی پڑ گئی، اتفاق ایسا ہوا کہ لائٹ چلی گئی، یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ گناہ گار کب ہوگا؟ جب اس کا ارادہ نہیں ہے وعدے کو پورا کرنے کا۔ پہلی صفت اولو الالباب کی، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری صفت ولا ينقضون المیثاق، فرمایا وہ وعدہ کرنے کے بعد عہد شکنی نہیں کرتے، وعدے کو توڑتے نہیں بلکہ وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تیسری صفت والذین یصلون ما امر اللہ، وہ لوگ ملاتے ہیں اس کو کہ حکم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، یوں سالہ کہ اسے ملایا جائے۔ یہ تیسری صفت ہے۔ پہلی صفت کیا ہوئی؟ وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری صفت عہد شکنی نہیں کرتے، اور عہد شکنی وعدہ پورا نہ کرنا یہ منافق کی علامات میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے منافق کی 4 علامتیں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا دوسری علامت اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تیسری علامت اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ چوتھی علامت اذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ یہ منافق کی علامات ہیں۔ تیسری صفت والذین یصلون ما امر اللہ، وہ لوگ ملاتے ہیں اس کو کہ حکم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، یوں صلاح کہ ملایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، کیا ملانا ہے؟ اپنے آپ کو ملائیں۔ کہاں ملائیں؟ اللہ کے پیغمبر سے ملائیں، دین سے ملائیں، دین والوں سے ملائیں، کتاب اللہ سے ملائیں، نیک لوگوں سے ملائیں، اپنے آپ کو گویا ملائیں، صلہ رحمی کریں، رشتے جوڑیں۔ یہ بھی معنی ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، آگے کتنی صفت ہے؟ چوتھی، اور وہ خوف کھاتے ہیں اپنے رب کا، ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، گویا وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں،
اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے بلکہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور نیکی کی طرف ان کے قدم بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ 5ویں صفت وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، خوف کھاتے ہیں برے حساب کا کہ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ جس کو خوف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی کا وہ بھی گناہ نہیں کرے گا، وہ بھی گناہوں کی زندگی سے نکل جائے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، کتنی صفات ہو گئیں جی؟ کتنی صفات ہو گئیں؟ 5 ہوگی، آگے 6ٹھی صفت ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے واسطے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے حصول کے لیے وہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ تکالیف پہ صبر، مصائب پہ صبر، مشکلات پہ صبر۔ دیکھیں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شرعی دائرے کے اندر رہ کر اپنی تکلیف کے ازالے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنا جائز ہے۔ آپ دم کروائیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں، اور اگر نہیں جاتے تو گناہ گار ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے دم فرما دیں۔ آپ نے دم کیا اور کہا جاؤ فلاں حکیم کے پاس جا کر علاج کرواؤ، تو معلوم ہوا آپ علیہ السلام نے جو رہنمائی کی جسمانی علاج کے لیے میڈیکل والوں سے، اطباء سے رجوع کرنا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی شرعی دائرے میں رہ کر مسنون عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم تھا، اس کا نام تھا حارث ابن کلاہ، یہ بڑا ماہر حکیم تھا۔ اس کا ایک جملہ جو سب کو یاد رکھنا چاہیے، رأس الداء البطنۃ ورأس الدواء الحمیہ، کہتے ہیں بیماریوں کی جڑ پیٹ بھر کر کھانا کھانا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا ورأس الدواء الحمیہ، کہ اصل علاج جو ہے وہ پرہیز ہے، پرہیز کرنا، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانا، اس میں صحت کا راز ہے، اور پرہیز کرنا اس میں صحت کا راز ہے۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا اور پرہیز نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو بیماری کے حوالے کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بیماری کے حوالے کر رہا ہے۔ اور پیٹ کی خرابی انسان کے سارے وجود کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ اگر اپنے وجود میں باقی سارے اعضاء کو اس نے تندرست دیکھنا ہے، پیٹ کو ٹھیک رکھے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا کا مفہوم بھی یہی ہے، تھوڑا کھاؤ، وقت پہ کھاؤ، بے وقت کھانے سے بچو، اور اپنا کھاؤ، دوسرے کا نہ کھاؤ۔ تھوڑا کھاؤ، وقت پہ کھاؤ، بے وقت نہ کھاؤ، اور اپنا کھاؤ، کسی کا نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، پیٹ ٹھیک رہے گا۔ پیٹ کب خراب ہوگا؟ جب بد پرہیزی ہوگی، بے وقت کھائیں گے، بہت زیادہ کھائیں گے، حرام کھائیں گے، کسی کا کھائیں گے، بازار کے کھانے کھائیں گے، نظام درم برم ہو جائے گا۔ کتنی صفات ہوگی؟ 6۔ 7ویں صفت وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ فجر اپنے وقت میں، ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت میں، مغرب اپنے وقت میں، عشاء اپنے وقت میں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں، نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ کتنی صفت ہے؟ 7ویں صفت وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو دیا، پوشیدہ اور علانیہ۔ جہاں ریاکاری کا خطرہ ہو پوشیدہ خرچ کرنا بہتر ہے، جہاں ترغیب مقصود ہو کہ دوسروں کو میں ترغیب دینا چاہتا ہوں، دوسرے دیکھ کر وہ بھی خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو وہاں پھر اعلانیہ بھی دے سکتا ہے۔ یہ کتنی صفت ہے؟ 8ویں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ٹالتے ہیں بلائی سے برائی کو، بلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہ 9ویں صفت ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، فرمایا جو ان صفات کے مالک ہیں آخرت کا گھر ان کے لیے ہے۔ تو عقل مندوں کی صفات سامنے آ گئیں۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟
فرمایا جو ان صفات کے مالک ہیں وہ عقل مند ہیں۔ ان صفات میں نماز کا قائم کرنا بھی ہے، لہذا میں اور آپ آج کے بعد عزم کر لیں کہ نماز اپنے وقت پہ ادا کریں گے۔ نماز ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ جنات عدن یدخلونہا، آخرت کا گھر کیا ہے؟ فرمایا باغات کی شکل میں، باغات ہوں گے ہمیشہ کے، یدخلونہا داخل ہوں گے ان میں، ومن صلح من آبائہم جو نیک ہیں ان کے باپوں سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد سے، اور فرشتے یدخلون علیہم داخل ہوں گے ان کے اوپر، من کل باب ہر دروازے سے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو پر تمہارے صبر کی بدولت، فنعم عقبی الدار، اوپر تھا نا اولئک لہم عقبی الدار، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام ہو تم پہ تمہارے صبر کی بدولت، فنعم عقبی الدار، وہ آخرت کا گھر جو تمہیں ملا یہ اچھا گھر ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ بعد اس کے پکا کرنے کے، ویقطعون ما امر اللہ اور قطع کرتے ہیں اس کو کہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، ان یوصل کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون فی الارض اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ فساد کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسروں کو قتل کرنا ہی فساد ہے، فساد کا یہ معنی ہے کسی کے آرام میں خلل ڈالنا، کسی کے سکون کو برباد کرنا، کسی کی نیند کو متاثر کرنا، کسی کی نیند حرام کرنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، وہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے لعنت اور ان کے لیے ہے گھر آخرت کا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ رزق کی کشادگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رزق کی تنگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رزق کی کشادگی یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، اور رزق کی تنگی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے لیے کسی کے لیے کشادہ کر رہے ہیں، کسی کے لیے تنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا جس سے اللہ راضی ہیں جی رزق اس کے لیے کشادہ ہوگا، جس سے اللہ ناراض ہے اس کو رزق نہیں ملے گا، یہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے اللہ والوں کے حالات پڑھے، ان کے گھروں میں کئی روز آگ نہیں جل رہی لیکن اللہ ان سے راضی ہے، اور کتنے ایسے ہیں ان کے پاس مال کی فراوانی خوب ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، جس طرح قارون وغیرہ وغیرہ۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا خوش ہو گئے ساتھ دنیا کی زندگی کے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں الا متاع مگر نفع۔ افمن یعلم کیا بس وہ شخص جانتا ہے انما انزل الیک من ربک بے شک جو چیز اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح کہ وہ اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے، الذین یوفون بعہد اللہ وہ لوگ پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق اور نہیں توڑتے عہد پختہ کرنے کے بعد، والذین یصلون ما امر اللہ وہ لوگ ملاتے ہیں اس کو کہ حکم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، ان یوصل یہ کہ اسے ملایا جائے، ویخشون ربہم اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب خوف کھاتے ہیں برے حساب کا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وہ لوگ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، واقاموا الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، وانفقوا مما رزقناہم خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو دیا، سرا وعلانیہ پوشیدہ اور علانیہ، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اور ٹالتے ہیں بھلائی سے برائی کو، اولئک لہم عقبی الدار وہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے آخرت کا گھر، جنات عدن باغات ہمیشہ کے، یدخلونہا داخل ہوں گے ان میں، ومن صلح من آبائہم اور جو نیک ہیں ان کے باپوں سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد سے، والملائکۃ یدخلون علیہم فرشتے داخل ہوں گے اوپر ان کے، من کل باب ہر دروازے سے، کہیں گے سلام علیکم سلام ہو پر تمہارے، بما صبرتم بس باب اس کے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار پس اچھا ہے گھر آخرت کا، والذین ینقضون عہد اللہ وہ لوگ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ بعد اس کے پکا کرنے کے، ویقطعون ما امر اللہ اور
قطع کرتے ہیں اس کو کہ حکم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ان یوصل کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون فی الارض اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنہ وہی لوگ ہیں واسطے ان کے ہے لعنت، ولہم سوء الدار واسطے ان کے ہے گھر برا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا خوش ہو گئے ساتھ دنیا کی زندگی کے، اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں الا متاع مگر نفع۔